بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج خلاصہ 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا سے اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجے جانے کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد نے بھی حق کی آواز کو نہ سنا اور من اشد منا قوہ کی خام خیالی میں مبتلا رہے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کے آگے بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کی سرکشی کا ذکر ہے، وہ بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ پھر قوم لوط کی فحاشی اور کھلی بے حیائی کا ذکر ہے، یہ قوم بھی اپنی بد کرداری اور بد اخلاقی کی پاداش میں زمین کا پیون بن گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مدین بھیجے جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کے یاد کرنے، ان واقعات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی پکڑ اور گرفت بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم یہ جو تم کو واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واقف نہ تھے۔ یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور بدگمانی سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے سوتیلے 11 بھائی تھے اور چاند اور سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائے، ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ سوتیلے بھائی پہلے ہی سے حسد رکھتے تھے۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں سے نکال کر مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا۔ اس افسر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں قید میں انہیں 2 قیدی اور ملے جن کے خوابوں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تو اس کے ذریعے تاخیر ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی مشکل حل کر دی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ ان کا گرویدہ ہوا اور اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ عملاً حضرت یوسف علیہ السلام مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ خدا کی مشیت کہ مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر غلہ لینے آتے تھے، چنانچہ برادران یوسف بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلا قیمت غلہ دے کر روانہ کیا اور دوبارہ اپنے چھوٹے علاتی بھائی کو ہمراہ لانے کی تاکید کی۔ واپسی پر برادران یوسف نے اپنے سامان میں ادا کی ہوئی پونجی واپس دیکھی تو بول اٹھے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ تو ہمارا ہی مال ہے جو ہم کو لوٹا دیا گیا۔ پھر علاتی بھائی کو لے کر ان سب کا دربار یوسف میں دوبارہ آنا ہوا اور یوسف علیہ السلام کا ایک تدبیر سے اپنے بھائی کو روک لینا، بقیہ بھائیوں کا غلہ لے کر اپنے شہر واپس لوٹنا
اور بیٹوں کی جدائی اور فراق غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا سفید پڑ جانا، جسے قرآن نے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائیوں کا تیسری بار آنا ہوا۔ جب برادران یوسف کو یہ علم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑا تھا، تو ان ندامت سے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اس کا حق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ بے مثال اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں یہ واقعات درج ہے مومنوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کے کلام حق ہونے، توحید و رسالت کے اثبات، قیامت کے آنے اور بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر، اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود درگزر فرماتا ہے، حالانکہ وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اسے بندوں کی اعمال کی پوری خبر ہے، حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے اور کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی صلاحیت و سعی کے اہل نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔